الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ قریش، اس کو آج کر لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے لِإِيلَافِ قریش لإيلاف قریش فار دا فیملیئرٹی for the familiarity آف دا قریش۔ of the Quraysh۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس کر دیا۔ ایلاف کے کیا اس ایلاف کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب محبت ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی قریش کے بکھرے ہوئے افراد کو اکٹھا کر دیا۔ قریش دراصل مشرکین مکہ کا ایک قبیلہ ہے جس کی ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دراصل ہمیں ماضی کا احوال بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا، یعنی یہ سکیٹرڈ تھے لوگ، ان کی کوئی جمعیت یعنی کوئی کمیونٹی نہیں تھی۔ کمیونٹی سے آپ کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر جب ہم لوگ آتے ہیں نا تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے کلچر کو، اپنی اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مے بی سم ٹائم آپ نے یہ سنا ہو کہ مسلمز آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے تو اس لیے ہماری کمیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر سکھ ہوتے ہیں ایک آتا ہے تو پھر ساری کمیونٹی آ جاتی ہے وہاں پر۔ اسی طرح ہندو، بلکہ ہندوؤں سے زیادہ سکھ آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے اپنے ملکوں سے آتے ہیں نا تو ہم سکیٹرڈ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ مساجد کے قریب یا مصلوں کے قریب آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسلم کمیونٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قبیلہ قریش جو تھا اسی طرح سکیٹرڈ تھا حجاز میں، یعنی عرب میں، مکہ میں۔ تو سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کو یہ خیال آیا، جس کا نام قصی بن کلاب ہے، کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا، اور کعبہ کی تولیت یعنی اس کی وہ جو گارجین تھے وہ بھی یہی ہو گئے، اس قبیلے کے ہاتھ آ گئی۔ اور ایلاف کا مطلب دوسرا جو ہے کہ مانوس کر دیا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہاشم کے بیٹوں کو خیال آیا کہ ہمیں انٹرنیشنل ٹریڈ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے، اور یہ تجارت قافلوں کے ذریعے ہوتی تھی، یعنی باقاعدہ قافلے کو آپ کیا کہیں گے، آپ جہاں پر آپ کو اردو کی سمجھ نہ آئے نا تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں، یعنی ٹھیک ہے۔ ٹروپس جاتے تھے سامان لے کر دوسرے ملکوں میں، یہ بیچتے تھے اور اس کے بعد یعنی نفع اس پہ حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے، بزنس کرتے تھے، اور یہ جاتے تھے یمن سے شام اور فلسطین تک جاتے تھے۔ یہ یعنی عرب میں ہی ارد گرد کے کچھ ملکوں کے نام آپ کو بتائے گئے ہیں۔ تو یمن میں مشرق کے ملکوں سے تجارت ہوتی تھی، اور شام میں افریقہ اور مصر سے، افریقہ اور مصر یعنی ایجپٹ سے۔ ہاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے علاقوں سے تجارتی روابط قائم کیے، یعنی ہاشم کے بیٹے ہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ارد گرد کے لوگوں سے اپنے یعنی ٹریڈنگ ریلیشنز قائم کیے، صحیح ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہاں پر جیسے کچھ خواتین اپنی بوتیکس وغیرہ شروع کرتی ہیں نا، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ سم ٹائمز پاکستان اور انڈیا میں مختلف لوگوں کو کال کر کے کچھ بوتیک سے آرڈرز منگوا لیتی ہیں، اور پھر یہاں پر وہ کینیڈا ہی میں مختلف سٹیز میں یا یو ایس اے تک اپنے کپڑے بھیجتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ایک بزنس ہے جو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں انہوں نے اپنے تجارتی روابط قائم کیے اور پریکٹیکلی تجارت میں حصہ لینا شروع کیا، جس سے مکہ ایک بین الاقوامی منڈی بن گیا، یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ اسپاٹ بن گیا مکہ، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ صرف اپنے ہی علاقے میں ہو اور وہاں کی چیزوں سے مستفید ہو رہے ہوں تو جاب اپرچونیٹیز آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دوسرے ملکوں سے سامان تجارت آپ کے ہاں آ رہا ہے اور آپ کی طرف سے دوسروں کو جا رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ملک میں ترقی کا پہیہ چلتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کام لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اگر کوئی، جیسے بھی میں نے بوتیک کی مثال دی، اگر کوئی کپڑے بنانے والا ہے اور وہ اپنی کمیونٹی میں ہی صرف سیل کرتا ہے تو اس کا کام کم چلے گا نا، کمیونٹی کے لوگ کتنا لیں گے، لیکن اگر وہ اپنے بزنس کو اسپریڈ اوور کر دیتا ہے
اور پھر اس میں اور سے اور لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں، تو جاب اپرچونیٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی دوسرے یعنی کہ کاروبار پھیل جاتا ہے، سپریڈ کر جاتا ہے. تو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو قریش کے قافلے سال بھر میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے. گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت بہت ٹھنڈا تھا، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت گرم تھا. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے ہمارا بھی یہ حال ہے نا کہ ہم جب یہاں پہ بھی کیا کرتے ہیں لوگ، یعنی خاص طور پر جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، گرمیاں وہ یہاں پر گزارتے ہیں اور سردیوں میں وہ واپس اپنے ملکوں کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ذرا کمپیریٹیولی ٹھنڈ کم ہوتی ہے، اور برف اور یہ جو فزیکل ایفرٹس ہمیں یہاں پہ کرنی پڑتی ہیں برف صاف وغیرہ کرنے کے لیے، وہ ان ملکوں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے ان کے بزنس ٹرپس بھی تھے، اور آلسو ان کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہو گئی تھی کہ جب اپنے ملک میں سردی ہوتی تھی تو گرم علاقوں کی طرف چلے گئے، اور جب اپنے ملکوں میں بہت گرمی ہوتی تھی تو یہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف چلے جاتے تھے. تو سال میں ان 2 تجارتی سفروں سے ان کی اتنی انکم ہو جاتی تھی کہ سال کا باقی حصہ یہ بڑے آرام سے گزارتے تھے. سمجھ آ رہی؟ مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک سیلری لینے والا ہے نا، یعنی جو جاب کر رہا ہے کہیں پر، اس کو سارا سال تھرو آؤٹ دا ایئر ہی جاب کرنی پڑتی ہے، الا یہ کہ کبھی کوئی نہ کوئی چھٹی وہ کر لے. لیکن اگر کوئی شخص بزنس کر رہا ہے تو ایک ہی ٹرپ سے اس کو اتنے زیادہ انکم یا پروفٹ ہو جاتا ہے کہ وہ 3-4 مہینے ہر 2 مہینوں کے بعد آرام سے گھر بیٹھ کے گزارے. یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ نفع دیا ہوا تھا، اور اس کے باوجود بہت کچھ ان کے پاس بچ بھی جاتا تھا، یعنی سیونگز بھی ہو جاتی تھی. تو اس طرح سے وہ بہت رچ ہو گئے ہوئے تھے، خاصے مالدار ہو گئے تھے. اور چونکہ ظاہر ہے جب انسان کو دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں اور اس میں وہ آگے سے آگے فلرش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا انٹرسٹ ان چیزوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو تجارتی سفر ان کی دلچسپیوں کا مرکز بن گئے تھے. یعنی یہ تھا تو ایک جیسے ہم کہیں نا کہ جاب کرنی آسان نہیں ہوتی یا بزنس کرنا بھی، لیکن جب بزنس اتنا آسان ہو جائے کہ آپ کو پروفٹ پہ پروفٹ آ رہا ہے، اور اس میں آپ کو موسم کے لحاظ سے بھی آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ اپنے ملک میں بہت سردی ہے تو چلو کسی گرم ملک کی طرف چلے جاتے ہیں، یا اپنے ملک میں بہت گرمی ہے تو کسی سرد ملک کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے لیے بہت یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ اس سے انٹرٹین ہوتے تھے. اسی لیے فرمایا لی ایلافی قریش کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں ساتھ. ایلافہم إيلافهم their familiarity their familiarity رحلتا رحلة with the journey with the journey الشتائی الشتاء of winter of winter والصيفی والصيف and summer. and summer. اچھا، اس آیت کو میں نے اوپر ہی ایکسپلین کر دیا. اوور آل جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ قریش کے قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے مانوس کیا، وہ اپنے سفروں سے بھی مانوس ہو گئے تھے، یعنی فیملیئر ہو گئے تھے، ان کے لیے یہ کام آسان ہو گئے تھے، سردیوں کا سفر بھی اور گرمیوں کا بھی، یعنی جو بیسیکلی ان کا تجارتی سفر ہوتا تھا، یعنی وہ یہ ان کا بزنس ٹرپ تھا جس میں وہ بہت زیادہ پروفٹ کماتے تھے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دراصل یہ نعمتیں ہیں جو پہلی 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں کہ ہم نے تمہیں کیا کچھ عطا کیا قریش. تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا so let them worship so let them worship Rabba Rabba the Lord the Lord Hazal Baiti هذا البيت of this house. of this house. اب جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ کی گارڈین شپ بھی ان کے پاس تھی، یہ اس کے متولی تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اے قریش مکہ، تم دیکھو تو صحیح، یہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، اور جس خانہ کعبہ کے تم مالک اس وقت بنا دیے گئے ہو اس کے رب کی عبادت کرو. رب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اب یہاں پر یعنی ان کو ساری نعمتیں یاد کرائیں، تم ہر طرح کے تم فائدے حاصل کر رہے ہو، اور یہ سب کچھ تم اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ تم یہاں پر کعبہ کے متولی ہو. کیونکہ جب یہ سفر ان کے قافلے جاتے تھے نا، تو آپ نے شاید کہیں پڑھا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ آپس میں بہت جنگیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے قتل عام تھے ان کے ہاں نا. لیکن قریش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہوئی تھی کیونکہ لوگ ان کو مکہ خانہ کعبہ کے متولی کی حیثیت سے جانتے تھے.
تو ان کے جو بزنس ٹرپس جا رہے ہوتے تھے نا ان کو بھی نہیں تھا کوئی چھیڑتا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے سامان کو چوری کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ تو اب یہاں پر وہی نعمتیں ان کو یاد کرائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام نعمتیں پا کر تمہیں تو چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اور جو تم نے 360 بت خانہ کعبہ میں لا سجائے ہیں ان کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو وہ کرتے تھے اللہ کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی لیکن انہوں نے عبادت کے طریقے تبدیل کیے ہوئے تھے۔ یعنی نماز ان کی کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا یا تالیاں پیٹنا۔ اسی طرح طواف خانہ کعبہ بھی کرتے تھے لیکن کپڑوں کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ چونکہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں تو اب ہم ان کپڑوں کے ساتھ کیا کعبہ کا طواف کریں، تو بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ یہ شیطان نے ان کو کیا پٹی سجائی تھی کہ کیسی ان کی آنکھیں اندھی کر دی تھیں کہ مرد اور عورتیں ننگے اور وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نماز کے بھی اپنے ہی طریقے تھے۔ پھر اس کے علاوہ کیا تھا، ذہن سے نکل گیا۔ اور قربانی کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے ساتھ ساتھ ان بتوں کے آگے بھی قربانی کی چیزیں رکھتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ کچھ جانوروں کو انہوں نے اپنے طور پر ہی اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت انہوں نے لا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا ہوا تھا۔ اب یہاں پر جو ان کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے نا، تو اس عبادت کا مطلب ہی دراصل یہ ہے کہ جس رب نے عطا کیا ہے صرف اس کی عبادت کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی عبادت تو وہ کرتے تھے لیکن اس میں انہوں نے ان بتوں کی عبادت کو شامل کر رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل ان کو توحید خالص کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر لو، صرف ایک اللہ کے لیے۔ جیسے آگے بھی ہم نے پڑھا نا، آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھو۔ تو وہی بات ہے یہاں پر کہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور یہاں پر عبادت کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ شکر جو ہے نا، عبادت اللہ کا شکر ادا کرنے کی ایک قسم ہے۔ جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کے ملنے پر، تو سب سے اچھا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اصل طریقہ ہے اپنے شکر کو ظاہر کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذی the one who اطعمہم feeds them من جوع from against hunger وآمنہم and gives them security من خوف from fear۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اور ان کو نعمت یاد کرائی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ یہ دونوں ہی نعمتیں انسانوں کو اکٹھی چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں بہت بھی سامان پڑا ہو کھانے پینے کا، لیکن باہر جنگ لگی ہو اور آپ کو خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت دشمن اندر آ کر آپ کی جان لے سکتا ہے، تو کیا آپ کھانا کھائیں گے؟ جیسے اگلے دن میں ایک وہ ریسرچ سن رہی تھی کہ ایک بلی کے آگے کھانا رکھا گیا اور اس نے وہ کھایا اور اس کے بعد وہ واش روم بھی گئی اور اس نے وہ پراپرلی یعنی اس کو ہضم بھی ہوا، لیکن نیکسٹ ڈے وہی کھانا اس کو اسی ٹائم پہ دیا گیا اور اس کو بھوک بھی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک کتا اس کے سر پہ کھڑا کر دیا گیا جو مسلسل بھونک رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کھانا تو اس نے کھایا بلی نے، لیکن اس کے بعد اس کو یعنی کہ وہ اس کو ہضم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عام زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ جب ہم سم ٹائم، اچھا ویسے اگر ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے تو اس کو اس طرح سے لے لیں کہ بعض اوقات زندگی میں ہمارا کوئی بہت امپورٹنٹ ایگزام ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن بہت اچھا کھانا بھی آپ کے سامنے آ جائے نا، لیکن ابھی آپ کے پیپر کی تیاری رہتی ہو یا کوئی اور ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو آپ سے پراپرلی کھایا نہیں جاتا۔ آپ کھائیں بھی تو انجوائے نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بس مارے بھاندے کھا لیتے ہیں کہ اچھا ابھی میں نے ایگزام کرنے جانا ہے تو مجھے تھوڑا سا کھا لینا چاہیے۔ لیکن یہی اگر آپ
فرصت میں فیملی کے ساتھ اچھے موڈ میں آرام سے کھا رہے ہوں، کوئی ٹینشن نہ ہو، تو وہ فوڈ آپ کتنا انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو بھوک میں کھانا اور خوف سے امن، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. یہ ایک نعمت نہ ہو تو بندہ دوسری کو انجوائے نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آپ امن میں ہیں، لائک کوئی دشمن نہیں ہے، بہت آپ سکون میں ہیں، ریلیکس ہیں، لیکن آپ کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس امن کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس کی مثال آپ کووڈ کے دنوں کے لے لینا کہ کووڈ میں کیا صورتحال تھی. گھروں میں امن تھا. اگر آپ یعنی کہ وہ کیا انہوں نے ٹرم یوز کرے تھے کہ اگر آپ سوشلی دور رہیں لوگوں سے تو کیا تھا کہ آپ سیو ہیں، یعنی آپ بیمار نہیں ہوں گے. لیکن گھروں میں کھانا ختم ہو جاتا تھا، پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا؟ ہمیں پوری سیکیورٹی کوشنز لے کے گھروں سے باہر نکلنا ہی پڑتا تھا، کیونکہ اب گھر میں کھانا نہیں ہے تو کیا کریں؟ گھر میں بیماری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھر میں کھانا نہیں ہے. آپ اب امن میں تو نہیں ہیں، آپ کو تو کچھ چاہیے. تو پھر آپ مارکیٹ جاتے تھے، چاہے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ جو بھی کرنی پڑتی تھی آپ کرتے تھے، اور پھر گروسری کر کے گھروں میں آتے تھے. اور خوف ہوتا تھا کہ آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش، تمہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح سے سکون دیا تھا، نہ تو تمہیں کسی چور ڈاکے کا خدشہ تھا. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے تجارتی سفر چوروں سے محفوظ تھے، لوگ ان کے مال سے تعرض نہیں کرتے تھے، یعنی ان کو جانے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ پروفٹ، ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ کتنا زیادہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما رہے تھے. تو یہ بنیادی طور پر ان کو نعمتیں ہی یاد کرائی جا رہی ہیں. اور جیسے ابھی ہم نے اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بھی حفاظت فرمائی تھی. ٹھیک ہے. وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پر نہیں تھی. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہاتھی والوں پر اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیے تھے. تو یہاں پر دراصل نعمتیں اسی لیے یاد کرائی جا رہی ہیں. اور ہمیں اب ہمارے لیے یہاں پر کیا چیز نکلتی ہے اینڈ پر، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے خالق مان لیا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، تو عبادت کا بھی وہی مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. آسان سی مثال ہے، اگر ماں ہمارے سارے کام کرتی ہے، ہمیں کھانا کھلاتی ہے، اور ہم ماں کو چھوڑ کر خالہ کی تعریفیں کرتے رہیں اور خالہ کے گھر میں جا جا کے گھسیں، تو یہ بھی ایک نان سینس بات ہوگی. ٹھیک ہے. اور حالانکہ خالہ ماں کی بہن ہے، لیکن ماں کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ ہم ماں کی تو بات نہ سنیں اور خالہ کی سنیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہیں اور وہ اتنی نعمتیں عطا کریں اور ہم اس کو بھولے رہتے ہیں، حالانکہ وہی تو مستحق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا یقین اتار دیں. یعنی یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہمیں اللہ کا ہر وقت احساس رہے کہ رب موجود ہے، وہ مجھے سنتا ہے، میری مشکلات میں مجھے سنتا ہے، میری مشکلات کو دور کرتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے. یعنی ہم نعمتوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیں کہ بس ٹھیک ہے آ رہی ہیں اور ہم کھا رہے ہیں اور ہم سو رہے ہیں. نہیں، ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ہم ان نعمتوں کا احساس کریں اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی جو فور ایور لائف ہے اس کو انشاءاللہ سیو کر لیں. وہاں پر ہم فور ایور سکسیس حاصل کر لیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.